بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، آج کی میری اس گفتگو کا عنوان ملک پاکستان میں المناک سیلابی صورتحال اور اس پر ہماری ذمہ داریاں۔ محترم دوستو، ملک عزیز پاکستان کے تمام صوبے اس وقت بارش اور سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے شدید جانی اور مالی نقصان کا سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے کرم سے خصوصی رحم اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اس المناک صورتحال میں ہم میں سے ہر ایک کو کچھ کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پر میں آج بات کرتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کا کثرت سے اہتمام کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ جو عذاب بھیجا ہے ضرور ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہیں، تو توبہ اور استغفار کثرت سے کی جائے۔ نمبر دو، گناہوں سے کنارہ کش ہو کر تقوی کو شعار بنا لیں۔ پچھلی زندگی پر، گزری زندگی پر جتنے گناہ ہوئے ان پر ہم توبہ استغفار بھی کریں اور ان گناہوں سے اب کنارہ کشی اختیار کر کے خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تقوی اختیار کریں۔ اور نمبر تین یہ ہے کہ عافیت اور خیر کی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، پاکستان کے عوام پر اللہ رب العزت رحم فرمائے اور اس سیلابی صورتحال سے نجات عطا فرمائے۔ اور نماز کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، ان آزمائشوں، آفات اور مصائب پر صبر کا مظاہرہ کریں اور متاثرہ علاقوں کے ساتھ حسب استطاعت بھرپور تعاون کریں، بلکہ اس معاملے میں ایثار اور قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں۔ اگر ان علاقوں میں خود جانا مشکل ہو تو پھر معتبر رفاہی اور فلاحی اداروں کے ساتھ تعاون کریں، ان کے دست اور بازو بنیں اور ان کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ اسی طرح اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے متعلقین کو اور دیگر افراد کو بھی تعاون کرنے کی ترغیب دیں۔ اور ایک اور بات کہ افواہیں اور غیر مصدقہ خبریں پھیلا کر خوف و ہراس کی فضا نہ بنائیں، بلکہ صحیح صورتحال دوسروں تک پہنچا کر ہمت اور حوصلے کے ساتھ عملی رفاہی اقدامات کی طرف خود بھی توجہ دیں اور دوسروں کو بھی متوجہ کریں۔ دوسروں کو کام نہ کرنے کا الزام اور طعنہ دے کر یا پھر باہمی تنازعات کا شکار ہو کر اس رفاہی مقصد سے غافل ہونے کی بجائے متاثرین کی مدد کی طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت کو محسوس کریں۔ البتہ کام نہ کرنے والے متعلقہ اداروں اور افراد کو حکمت کے ساتھ کام کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ کہ متاثرین کی مدد کرنے والے افراد اور ادارے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام کرنے کا جذبہ رکھیں اور نام و نمود کی تمام تر مذموم نیتوں اور اقدامات سے پرہیز کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ منظم انداز میں متاثرین کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے تعاون کی ترتیب بنائیں اور امدادی اموال احتیاط کے ساتھ صحیح مصرف میں خرچ کرنے کا اہتمام کریں۔ رفاہی اداروں کے ساتھ تعاون کرنے والے حضرات غیر معتبر افراد اور اداروں کی بجائے معتبر اور قابل اعتماد اداروں اور افراد کے ساتھ تعاون کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ تعاون کرنے کا وہی طریقہ اپنائیں جو اس ادارے کی جانب سے طے ہو، تاکہ فریب دینے والے لوگوں سے، فریب دینے والے عناصر سے بچا جا سکے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ سے کرنی تھیں، آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔